خاموشی اپنے وقت پر مردان حق کی صفت اور موقع محل پر زبان کھولنا شریف خصلت ہے۔ حلال رزق سے محرومی خلوت نشین کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی، اور حلال رزق اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ چاہے۔ دنیا کی انتہائی خوبصورت چیزیں انتہا درجے کی بیکار ہوتی ہیں۔ دل کے اندر دوزخ ہو تو اس کی اذیت کو نہ زبان بیان کر سکتی ہے اور نہ کان سن سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی آنسوؤں اور مسکراہٹوں پر مشتمل ہے، اور انسان ان کے درمیان پنڈولم کی مانند لٹک رہا ہے۔ کھیل میں دو مزے ہیں، آپ جس کا بھی انتخاب کر لیں، ایک مزہ جیتنے کا ہے اور دوسرا ہارنے کا۔ مستقبل خواہ کتنا ہی دل فریب اور دلکش ہو، اس پر کبھی بھی بھروسہ مت کرو۔ صبح جتنی قریب ہوگی، رات اتنی ہی تاریک ہوگی۔ ماں کا فرض ہے کہ وہ بچے کو دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طرز عمل کا سبق دیتی رہے، تاکہ ان کے دل اور روح میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت اور عشق رچ بس جائے۔ جس کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو، وہ دین و دنیا دونوں میں پریشان رہتا ہے۔ عورت کو خاوند کے سامنے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے، وہ خود دھیمی آواز میں بولنے لگے گا۔ صرف صبر و استقلال کی ضرورت ہے۔ بندہ اپنی سیرت سے پہچانا جاتا ہے، اور سیرت کی جڑیں اخلاقی قدروں سے نشو و نما پاتی ہیں۔ جو بزرگوں کی غلطیاں ڈھونڈتا ہے، اصل میں وہ خود بڑی غلطی پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوئے ہوئے لگتے ہیں، مگر اصل میں وہی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز خدا کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کو عبادت کا کون سا تحفہ دوں؟ صحت میں اللہ کے شکر گزار بنو، اور بیماری میں کبھی ناشکری مت کرو۔ ہمیشہ پھول بنو، جسے مسل بھی دیں تب بھی اپنا رنگ اور خوشبو چھوڑ جاتا ہے۔ بچوں کو ہمیشہ نبیوں کے قصے، صالحین کی کہانیاں، صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات اور مجاہدین اسلام کے کارنامے سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کرخت آواز کو ناپسند فرماتا ہے، اس لیے نرمی اور خوش گفتاری اپنائیے۔ صالح اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور یہ پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو اچھا اور درست بنا دیتا ہے۔ مسلمان بننے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کی روح کو اپنے اندر جذب کر لو۔ آخرت کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی کفالت فرماتا ہے۔ امن چاہتے ہو تو اپنے کان اور آنکھ کا استعمال کرو، اور اپنی زبان بند رکھو۔ بد اخلاق بیوی کو خوش اخلاق بنانے کے لیے صرف 3 کام کرو۔ اول، اس کی بد اخلاقی کا جواب پیار سے دو۔ دوسرا، بیوی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو۔ اور تیسرا، جب روئے تو تم رو کر مناؤ۔ دل سے کدورت نکال دو، اور کسی کا سکون برباد نہ کرو، راحت اور سکون میسر آ جائے گا۔ دل میں خدا کا خوف نہ ہو، محض قانون سے جرائم ختم نہیں ہو سکتے۔ جو مسلمان جمعہ کے دن مر جائے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ غلط ہے کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، ہو سکتا ہے وہ نہ نکلے۔ بری صحبت انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ ہر کامیاب مرد کی زندگی میں عورت کا روشن کردار کارفرما ضرور ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی باتوں میں نور ہوتا ہے، خواہ وہ دنیا ہی کی بات کیوں نہ ہو۔ تعجب ہے اس پر جو جنت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر بھی دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا کا دامن پکڑے رہتا ہے۔ اپنے عیبوں کو دیکھو تاکہ دوسروں کو دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ انسان کی قدر و قیمت اس کی خصلتوں اور کردار سے ہوتی ہے۔
جس عورت کے چہرے پر یہ نشانی دیکھو کہ وہ آپ کو بار بار دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا رہی ہے تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے پیچھے پاگل ہے۔ گناہوں پر کثرت سے رونے سے چہرے کے حسن اور نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس میں جتنی زیادہ شہوت ہوتی ہے اتنا ہی وہ بڑا متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ حقیقی تواضع یہ ہے کہ اس قدر مٹا ہوا ہوں کہ اپنے مٹنے کی بھی خبر نہیں۔ بندگی کے معنی اپنے ارادے کو فنا کر دینا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں ہے۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: سچائی، فرائض اور موت۔ میزان میں زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق ہے۔ ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ حقیقی علم وہ ہے جس سے انسان حلال و حرام میں فرق کر سکے۔ دریا کے پانی اور آنکھ کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ برا گمان کرنے سے بچو اور ہمیشہ دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور طلب رزق میں اعتدال سے کام لیتے رہو۔ تقوی کے بعد مومن کے لیے کوئی چیز نیک بیوی سے بہتر نہیں۔ اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہوتا ہے۔ ماں کے ہمیشہ پاس رہو کیونکہ جنت اس کے پاؤں تلے ہے۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یہ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، پتر، رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔